ہمارے فارمر چیف الیکشن کمشنر ہیں، وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. یہ آخری سوال ہوگا. You're a very brave man, and everyone in the audience wishes you good luck. I have two questions. What are your views in India, as you're here today, on the blasphemy law? The second is, we in India have many problems, but over 60 years, what have grown in our country, fortunately, are its institutions like the Supreme Court, the High Courts, and the Election Commission. How do you, this is the second question, how do you look at your own Supreme Court and your own Election Commission as they stand today, as you prepare for elections next year? آپ اردو میں ہی جواب. جی پہلے آپ کو دوسرا سوال دے دوں. یہ جو پاکستان کی اس وقت جب ہم کہتے ہیں ورسٹ آف ٹائمز لیکن بیسٹ آف ٹائمز ہے، کیونکہ میں کیوں آپٹمسٹک ہوں پاکستان کے لیے، سب سے بڑی وجہ سپریم کورٹ. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آزاد سپریم کورٹ ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے جو الیکٹرل رولز ہیں وہ ٹھیک کیے گئے. 80 ملین میں سے 37 ملین بوگس ووٹس were shunted out on our petition to the Supreme Court. اور اس کے علاوہ 40 ملین نئے یوتھ کے ووٹ انڈکٹ کیے انہوں نے. تو سپریم کورٹ اگر نہ ہوتا تو یہ پرانے الیکٹرل رولز پہ ہماری کوئی چانس نہیں تھی جیتنے کی. اب یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ 80 ملین میں سے 40 ملین ووٹر پہلی دفعہ ووٹ کرے گا. in other words youth vote. ادھر this is where our strength lies. سیکنڈلی پہلی دفعہ ایک بڑا کریڈیبل الیکشن کمیشن آیا فخر الدین جی ابراہیم. سو دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. یہ پاکستان میں ہمیں آپٹمزم ادھر سے آتی ہے. اور اوپر سے میڈیا ہمارا وائبرنٹ ہے. میڈیا کے اندر ٹی وی چینلز ہیں، کرنٹ افیئر پروگرامز ہیں، اور بڑی پولیٹیکلی اویئر پبلک پہلی دفعہ ووٹ ڈالنے جائے گی. تو یہ تو آپٹمزم. بلاسفیمی لا جس طرح ہم سب جانتے ہیں انگریزوں نے بنایا تھا. انگریزوں نے بنایا تھا اس لیے کہ جب کمیونٹیز اکٹھی رہتی تھیں تو رائٹس روکنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی کا جو سیکرڈ پرسنالٹیز اینٹیٹیز ہیں ان کے کوئی دوسری کمیونٹی ان کو ابیوز نہ کرے. شروع یہ ادھر سے ہوا تھا. پاکستان میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے. یہ جو بلاسفیمی لا ہے یہ انسگنیفیکنس میں ایونچولی چلا جائے گا جب پاکستان میں رول آف لا ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے تو یہ لا کو ابیوز کیا جاتا ہے. اگر یہ لا نہیں ہوگا تو ویجیلنٹیز پھریں گے اور کسی کو اکیوز کریں گے کہ آپ نے بلاسفیمی کی اور انہیں پکڑ کے ادھر ہی مار دیں گے. یہ ہوا بھی ہے. رائٹس ہوئے ہیں. ایک دو جگہ رائٹس ہوئے. گوجرا میں جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں قانون لیا اور کہا جی انہوں نے ڈیسیکریشن کیا ان کو پھر سزائیں ہوئی. ایک جگہ کسی کو لڑکی کو انہوں نے ایک 14 سال کی لڑکی کو کہا بلاسفیمی میں تو بعد میں پتا چلا وہ غلط اکیوز کیا اس کو سزا ہوئی. اگر آپ یہ لا نہیں رکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ ویجیلنٹیز جا کے دوسروں کو ماریں گے. کم از کم اس طرح کون عقل مند انسان کسی کو بلاسفیمی میں ڈال سکتا ہے. لیکن میں اس کو ایک سمٹم سمجھتا ہوں پاکستان میں رول آف لا نہ ہونے کا. آپ یہ تو چھوڑیں جو ظلم ہے، کیونکہ میں ہاشمی صاحب نے میرے سے زیادہ ٹائم جیل میں گزارا ہے. میرے تو صرف 8 ہی دن جیل میں تھے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ کم از کم آدھے جو لوگ تھے جیل میں وہ ان کی صرف قصور ان کی غربت تھا. سب یہ ابیوز آف لا کی وجہ سے جیلوں میں بیٹھے تھے. سب غریب لوگ تھے. تو جب تک میری جو فائنل ورڈ یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکا جب تک رول آف لا نہ ہو. گورننس ہوتی رول آف لا کے اوپر ہے اور رول آف لا کی ہوتا ہے انویسٹمنٹ آنے کے لیے، معاشرے کو ترقی کرنے کے لیے. میں ابھی سنگاپور میں ان کے وزیروں سے ملا. ان کے جو اس سنگاپور میریکل کے حصہ تھے سب نے پہلی چیز رول آف لا اسٹیبلش کی. ہم نے نتیش کمار کو انوائٹ کیا. میں نے اپنے گھر پہ ابھی پاکستان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی پہلی چیز کی رول آف لا. اور 90 ڈیز میں انہوں نے کہا 90 ڈیز میں ہم نے رول آف لا اسٹیبلش کیا. لوگ مجھے کہتے جی آپ 90 ڈیز میں کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے 90 ڈیز میں بڑے فیصلے نہ کیے آپ کر ہی نہیں سکتے بعد میں. بیکاز دیٹس یور ہنی مون پیریڈ. اسی پیریڈ میں آپ نے سب سے کڑوی گولی دینی ہوتی ہے.
جو لیڈرشپ 90 ڈیز میں میجر چینجز نہیں کرتی اس کے بعد نہیں کر سکتی. تو رول آف لا, یہ سب سمٹمز ہیں رول آف لا نہ ہونے کے. ہر جگہ مائنورٹی پھنستی ہے, کمزور پھنستا ہے. پاکستان کے اندر کمزور کو طاقتور کے سامنے قانون, جب تک ہم رول آف لا which means the weak and the strong are equal in front of law, یہ جب تک نہیں ہوتا تو یہ سارے باقی سمٹمز ہیں اس کے.